ایک اللہ کی شریعت ہے. اللہ کی شریعت میں جھوٹ بولنا جنوری میں بھی حرام، فروری میں بھی حرام، مارچ میں بھی حرام، سارے مہینوں میں حرام. کافروں کی شریعت میں 1 اپریل کو جائز. اور جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کس کی شریعت کو مانا. اس لیے ہم اس کو شاید معمولی سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور آدمی سچ بولتا ہے، راست گو ہوتا ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے کو اپنا شعار بناتا ہے. حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے. حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. اس قدر نحوست ہے اس کی کہ ایک جھوٹ بولنے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آدمی ملنے کے لیے آیا، اس نے بیل دی، چھوٹا بچہ باہر آیا، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ وہ اندر گیا، ابو جی آپ کو انکل ملنے کے لیے آئے ہیں. اسے کہہ دو ابو جی گھر پہ نہیں ہیں. ابو جی گھر پہ نہیں. بچے نے سمجھ لیا کہ شاید یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ ابو گھر پر بھی ہوں اور کوئی پوچھے تو کہا جائے کہ گھر پر نہیں ہے. خود جھوٹ بولا اور بچے کی جھوٹ پر تربیت کی. ادھر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا. آپ تشریف فرما ہیں، ایک عورت آپ کے گھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. اس نے اپنے بچے کو بلایا، ہاک آؤ میں آپ کو کوئی چیز دوں. نبی کریم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا تو اسے کیا دینا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک کھجور ہے، میں اس کو یہ دینا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اس کو بلا کر کوئی چیز نہ دیتی، کتبت علیک کذبا، آپ کے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس کی بھی وضاحت کہ آپ نے فرمایا جب کوئی کسی بچے کو بلاتا ہے، چھوٹے بچے کو، کہ آؤ میں آپ کو کوئی چیز دوں، اور پھر دیتا نہیں ہے، اس کے کھاتے میں بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. جب اتنا حساس معاملہ ہے، نبی کریم علیہ السلام یہ تربیت فرما رہے ہیں. ایک جھوٹ کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اور دوسرا کہ بچے کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ خلاف واقعہ بات نہیں کرنی. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، ایک جھوٹ بول کر پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. فون کیا کسی نے باہر، صاحب میں آپ کے آفس میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یہ بندہ اس کو ملنا نہیں چاہتا. جی میں آفس میں نہیں ہوں. اس نے کہا چلو یار اور بھی کہیں بیٹھ کر ویٹ کرنا ہے، سیدھے آفس میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں. جا کے بیٹھا تو صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے. سر میں نے تو اب اس کو یہ جھوٹ بولا ہے، اس کو چھپانے کے لیے کتنے اور جھوٹ بولنے پڑے. اتنی بری علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دو حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ پروگرام باقاعدہ شروع ہو سکے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، میں اس آدمی کو جنت کے اونچے ٹیلے پر محل کی بشارت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. کس کو؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جس آدمی نے جھگڑا چھوڑ دیا، کسی کے ساتھ پھڈے بازی نہیں کی،
جھگڑے سے، فتنے سے، جدال سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا. وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، کوئی بات نہیں، تاکہ فتنہ نہ ہو. میں ایسے شخص کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، میں اس آدمی کو جنت کے درمیان میں محل کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. کس کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جس نے کبھی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا. ہم تو لطیفے کے نام پہ کہتے ہیں نا کہ جی لطیفہ ہے، کوئی واقعہ نہیں ہوتا لوگوں کو ہنسانے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور ذرا اس کو اپنے ذہن و دماغ کی تختیوں پہ نقش کر کے لے جائیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے. کس کے لیے؟ جو ایسی بات کرتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، فیکذب، اور جھوٹ بولتا ہے. ویل لہ ثم ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے تباہی ہے. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بات وہ ہوتی نہیں، خلاف واقعہ بات کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے. اندازہ فرمائیے کہ انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے، اور پھر اس کے جو نحوست پڑتی ہے، بعض اوقات دنیا کے اندر بھی اس کی نحوست ہے، آخرت میں بھی. ہمارے ہاں اسکول کی کتابوں میں ایک کہانی مشہور تھی. ایک گڈریا بکریوں کا چرواہا شور ڈال دیتا، بھیڑیا آ گیا، سارے گاؤں والے لاٹھیاں اٹھاتے اور اس کی مدد کو جاتے تو وہ آگے سے ہنس کے دکھا دیتا. لوگوں نے کہا اچھا یہ جھوٹ بولتا ہے، مذاق کرتا ہے. ایک دن واقعتاً بھیڑیا آ گیا، وہ چیختا رہا، لوگوں نے کہا مذاق کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ سارا ریوڑ تباہ کر گیا. جھوٹا آدمی، اس پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں دنیا میں. اس لیے لطیفے کے طور پر جھوٹ بولنا، خلاف واقعہ بات کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں تو جب تک وہ ایک مجلس میں ہیں ان کو اختیار ہے. اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ سودا مناسب نہیں ہے تو وہ اسے کہے کہ بھئی میں نہیں لینا چاہتا، تو وہ اس کے سامان واپس کر دے اور اپنے پیسے لے لے، ان کو اختیار ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی بیع کے اندر وَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر خریدتے وقت یا فروخت کرتے وقت بیچنے والا بتا دے کہ بھئی اس چیز کے اندر یہ عیب ہے اور وضاحت کر دے اور سچ بولے، جھوٹ نہیں بولے، آپ نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی بیع میں برکت کرتا ہے، اس خرید و فروخت میں، تجارت میں برکت کرتا ہے. لیکن اگر وَإِنْ قَتَمَا وَقَذَبَا، اگر اس سودے کے عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، میں نے اتنے کا، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا لیا ہے، حالانکہ اتنے کا لیا نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ ایسی تجارت سے برکت اٹھا لیتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے. آج ہمارے کاروبار میں، تجارت میں برکت کیوں نہیں؟ اب سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول من ہم خابوا وخسروا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو تباہ و برباد ہو گیا، یہ بد نصیب کون ہے، یہ بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص وہ ہے المسبل، جو اپنا کپڑا، چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ اس پر قیامت کے دن اتنا ناراض ہوگا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا.